یہاں 5 انبیاء کا ذکر ہے اور یہ 5 انبیاء اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں. یعنی مجموعی طور پر سارے انبیاء سے یہ 5 انبیاء افضل ہیں. پھر ان 5 میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا سید ولد آدم. اور اللہ فرماتا انت حبیب اللہ انت خلیل اللہ. یہ 5 اولو العزم انبیاء. نوح علیہ السلام پہلے رسول جن کو کسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا شریعت دے کر, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی. ان 2 نبیوں کے ذکر سے اس آیت کا آغاز ہوا. سمجھانا یہ مقصود, اشارہ اس طرف ہے کہ پہلے نبی نوح علیہ السلام اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شریعت ایک ہے اصل کے اعتبار سے. اصل توحید ہے. یہ سارے انبیاء توحید کے داعی تھے. باقی فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کو نمازیں 5 دیں, کسی کو 2 دیں, نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, نماز کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں, مگر سارے انبیاء کا دین متفق ہے باعتبار اصل کے, اور وہ توحید ہے. تو نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول جن کو باقاعدہ کسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا. حدیث شفاعت میں بھی انت اول الرسل, جب لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے قیامت کے دن, نوح علیہ السلام سے کیا کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شریعت دے کر ایک قوم کی طرف مبعوث کیا, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں. تو پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک سارے انبیاء کی متفقہ دعوت توحید کی دعوت تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچ جاؤ. یہ سارے انبیاء کی دعوت نفیاً و اثباتاً. اس بات کیا ہے, ایک اللہ کی عبادت, اور طاغوت کیا ہے, اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے وہ سارے طاغوت ہیں, ان کا انکار کر دو.